سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر بن اقیش، یہ صحابی ہیں، عمر بن ثابت بن اقیش ان کا نام تھا۔ اقیش یہ اپنے دادا کی طرف ان کی نسبت ہے، انصاری صحابی تھے عمر بن ثابت بن اقیش رضی اللہ عنہ۔ کان لہو ربن فی الجاہلیتی، جاہلیت میں ان کے کوئی سودی معاملات تھے، انہوں نے کسی سے کوئی سود کے پیسے لینے تھے۔ فکری ان یسلم حتی یاخذہ، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، یعنی اسلام قبول کرنے کو ناپسند کیا، اس وجہ سے کہ میں پہلے اپنا سود پورا وصول کر لوں، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد وہ سود کے پیسے مجھے نہیں ملیں گے نا۔ تو اس وجہ سے وہ بھی کفر پر ہی قائم تھے، اس لالچ میں کہ میں پہلے اپنے سارا سودی معاملات سارے پیسے لے لوں، اس کے بعد اسلام قبول کر لوں گا۔ ٹھیک، تو یعنی حالت کفر کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ فجاء یوم احد، تو غزوہ احد کا موقع آ گیا، تو یہ آئے عمر بن قیس رضی اللہ عنہ۔ فقال، انہوں نے آ کر کہا، این بنو عمی، میرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان کے جو باقی خاندان کے نوجوان تھے وہ سب مسلمان تھے، اور وہ غزوہ احد میں شرکت کے لیے میدان میں پہنچے ہوئے تھے۔ قالوا، لوگوں نے کہا، بأحد، وہ سب احد میں، یعنی وہ تو مسلمانوں کی طرف سے غزوہ لڑنے کے لیے جا چکے ہیں۔ قال این فلان، قالوا بأحد، قال فأین فلان، قالوا بأحد، فلاں کہاں پر ہے؟ وہ بھی احد میں، فلاں کہاں پر ہے؟ وہ بھی احد میں۔ تو یعنی ان کے چچا زاد بھائی، ان کے خاندان کے باقی نوجوان، وہ سب میدان جہاد میں پہنچے ہوئے تھے۔ فلبس لأمتہ، انہوں نے بھی اپنا جنگی ساز و سامان پہنا۔ لأمتہ سے مراد کیا؟ یعنی اپنی زیرہ اور خود وغیرہ جو بھی یعنی جنگی ہتھیار ہوتے ہیں وہ انہوں نے پہنے۔ ورکب فرسہ، اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ثم توجہ قبلہم، اور انہی کے ساتھ انہی کی طرف چل دیے، اپنے خاندان کے باقی لوگوں کی طرف۔ فلما راہ المسلمون، جب مسلمانوں نے ان کو آتے دیکھا، قالوا، انہوں نے کہا، الیک عنا یا عمرو، عمر ہم سے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یعنی مسلمانوں کو علم تھا کہ اس نے بھی اسلام نہیں قبول کیا ہوا اپنے اس سود کے معاملے کی وجہ سے، تو دوسرے ہی کہا کہ تم ہماری لشکر میں نہ شامل ہو، تم پرے ہو جاؤ۔ قال، تو عمر نے کہا، انی قد آمنت، بے شک میں ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ فقاتل، بس یعنی یہ کہہ کے سیدھا ہی وہ میدان میں کود گئے، جنگ میں شامل ہو گئے اور لڑائی کی، حتی جرح، یہاں تک کہ ان کو شدید زخم لگ گیا۔ فحمل الی اہلہ جریحا، انہیں ان کے گھر والوں کے پاس لے جایا گیا زخمی حالت میں۔ فجاءہ سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے، کیونکہ جو عمر تھے یہ بنو عبد الاشہل، انصار کا قبیلہ تھا بنو عبد الاشہل، تو اس کے سردار تھے سعد بن معاذ، یعنی ان کے قبیلے کے سردار یہ تھے نا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے ان کے پاس، جو سردار تھے ان کے قبیلے کے۔ فقال لاختہ، اور آ کے عمر کے بھائی سے کہا، سلیہ حمیۃ لقومک او غضبا لهم ام غضبا للہ، اس سے پوچھو، یعنی عمر زخمی تھے تو ان کی بہن سے آ کر کہا، جو ان کی پٹی وغیرہ کر رہی ہوں گی، تیمارداری کر رہی ہوں گی، کہ اپنے بھائی سے پوچھو اس نے اپنی قوم کی حمیت میں لڑائی لڑی ہے؟ کیونکہ پوچھتا تھا یہ کہ میرا چچا زاد بھائی فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، تو اس نے اپنے قبیلے والوں کی وجہ سے لڑائی لڑی ہے کہ میرے قبیلے والے سارے لڑ رہے ہیں؟ او غضب لهم، ان کی خاطر اس کو غصہ آیا، یعنی ان کی خاطر اس کو غیظ و غضب کا معاملہ ہوا کہ یہ دشمن میرے قبیلے کے لوگوں پر حملہ کرتا ہے۔ ام غضب للہ، یا اس نے اللہ کی خاطر غصہ کیا؟ یعنی اس سے پوچھو کہ اس نے اپنے قوم کی وجہ سے لڑائی لڑی ہے یا اس نے اللہ کی خاطر میدان میں جہاد کی ہے؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا عمر نے، بل غضب للہ ولرسولہ، بلکہ میں نے لڑائی لڑی ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ فمات، بس ان کی شہادت ہو گئی، اسی زخم کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ فدخل الجنت، اور وہ جنت میں داخل ہو گئے، یعنی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں چلے گئے ہیں۔ وما صلی للہ صلاۃ، حالانکہ انہوں نے اللہ کے لیے ابھی تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، یعنی اتنی ان کی شاندار آپ کہہ لیں خوش قسمتی تھی کہ موقع پر ہی جب انہوں نے جب پوچھا میرے گھر والے سب کہاں ہیں، تو لوگوں نے کہا غزوہ احد کے لیے نکل گئے، تو اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، ان کا دل ایک دم پلٹا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے نا، ان کے دل میں یہ بات ہے کہ سب اگر نکل گئے تو مجھے بھی نکلنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یعنی اللہ اس کے رسول کی خاطر یعنی یہ کام تھا، یہ صرف قبیلے کی حمیت کے لیے نہیں تھا، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے، آپ کی جنتی ہونے کی گواہی دی۔ تو وہ میدان جہاد میں سیدھا اسی وقت مسلمان ہوئے، میدان میں سب کے سامنے اسی وقت وہ میدان جہاد میں کودے اور شہید بھی ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اور یہ مشہور تھے اسیرم کے نام سے، اسیرم ان کا لقب تھا۔ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں وہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ حدثونی عن رجل دخل الجنۃ ولم يصلي صلاۃ قط، مجھے ایسے بندے کے بارے میں بتاؤ کہ جو جنت میں بھی چلا گیا بغیر کوئی نماز پڑھے۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے یا تابعین سے دیگر لوگوں سے جن سے ملتے تو ایک بطور پہلی سوال کرتے کہ تمہیں ایسے بندے کا پتہ ہے جو بغیر نماز پڑھے جنت میں چلا گیا؟ کیسی قسمت، شاندار بات۔
تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جو اسیرم ہے، یعنی جو عمر بن ثابت بن وقیش جو صحابی ہیں، وقیش اور وقیش دونوں طرح درست ہے، تو یہ وہ شخصیت ہے جو بغیر کسی نماز کے پڑھے، کیونکہ نماز کا موقع ہی نہیں ملا ان کو، جیسے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے ساتھ کیا ہوا، سارے پچھلے گناہ ختم ہو گئے، زیرو ہو گیا، کھاتا زیرو ہو گیا، اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ کیسے اللہ نے بندوبست فرمایا ان کا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں اسلام اور وہاں پہ ڈائریکٹ جنت میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ شہادت کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے شرط کیا ہے، وہی بات غضب للہ، کہ ان سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ تم بتاؤ اللہ کے لیے لڑے ہو کہ اپنی قوم کے لیے، تو انہوں نے کہا اللہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی یعنی بذریعہ وہی تصدیق کی نا، تبھی ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔